لڑکیاں جب آتی ہیں کلینک میں یوزلی اور وہ پوچھتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم سے ریلیشن شپ میں کیا غلطیاں ہو گئیں، یا جب ان کو لڑکوں نے دھوکہ دیا ہوتا ہے، یا ان کے پاس ایک پوری ہسٹری ہوتی ہے کہ جی میرے ساتھ اس طرح وعدے کیے گئے شادی کے لیے، اور پھر مجھے اس طریقے سے بتایا گیا، اور ہم نے شادی کے کپڑے بھی سلیکٹ کر لیے تھے، ہم نے پوری زندگی کی آگے پلاننگ کی ہوئی تھی، ہم نے پراپر جو تھا ہمارا آپس میں ایک پلان تھا کہ ہم نے باہر جانا ہے یا مل کے گھر بنانا ہے، یا جو بھی ہماری ایک پلاننگ تھی، تو اب ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ ہم سے کہاں پہ غلطی ہو گئی۔ تو میرا آپ سب خواتین کو، اسپیشلی لڑکیوں کو یہ مشورہ ہے کہ پلیز جب بھی آپ کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے لگتی ہیں، اور شادی جیسے اور پرسنل تعلقات جیسے پرسنل معاملات جب آپ ڈسکس کرنے لگتی ہیں، تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ پہلے اس انسان کو دیکھیں کہ اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کی زندگی میں کیا کیا چیزیں وہ کر رہا ہے۔ ایک دم سے لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کی باتوں پہ یقین کر لیتی ہیں، فوری طور پہ لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کو کوئی کہتا ہے جی تم مجھے پسند آ گئی، تم مجھے اچھی لگ گئی، آئی لو یو کہتا ہے، اور لڑکیاں فوراً سے اس بات کو مان جاتی ہیں۔ تو اس میں پھر قصور لڑکے کا تو نہ ہوا نا، قصور تو لڑکیوں کا اپنا قصور ہے، کیونکہ ہم تعریف سننا چاہتے ہیں، ہم شاید تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں، شاید ہمیں کسی نے کبھی اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ ہم خوبصورت ہیں، اور ہم کانسٹنٹلی وہ تعریف سننے کے لیے اور اس چیز کو ویلیڈیشن کے لیے ہم اس شخص کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بھی ملیں، جب آپ کسی سے بھی بات کریں، جب آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں، آپ کام پہ جاتی ہیں، آپ کو ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ملیں گے، اور جب آپ لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ آپ کام کریں تو پھر اوبویسلی باہر ان کو لوگوں سے ملنا بھی ہے، بات چیت بھی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس انسان کا کردار دیکھیں کہ وہ انسان بنیادی طور پہ اس کا رویہ، اس کی چھوٹی چھوٹی عادتوں کو آبزرو کریں۔ جب آپ کو کہتا ہے کہ مجھے کافی پہ ملیں، مجھے چائے پہ ملیں، مجھے باہر مجھ سے بات چیت کریں، مجھے رات کو فون پہ بات کریں، تو آپ بنیادی طور پہ جب اس کے لیے اویلیبل ہو جاتی ہیں تو آپ بھی اپنا کریکٹر، اپنی سوچ اور اپنے معیار اور اپنی جو تربیت ہے اس کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ کو جو صحیح جواب ہے، جو صحیح جواب آپ کو دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے فون پہ رات کو بات نہیں کر سکتی، میں آپ کو اپنی پکچرز نہیں بھیج سکتی، میں جو ہوں آپ کے لیے یا کسی کے لیے بھی اس طریقے سے رات کو بات کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب لڑکیاں کہتی ہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب اب ہم کسی کو جانیں گے، کسی کو پہچانیں گے، کسی کو سمجھیں گے تو ہی ہم آگے شادی کا فیصلہ کر پائیں گے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں اس سوچ سے لڑکوں سے بات شروع کرتی ہیں کہ میں اس کو بہتر سمجھ سکوں گی، اور میں اس کے ساتھ بہتر جو ہے وہ تعلقات استوار کر سکوں گی، میں جب کسی کو سمجھوں گی تو میں اس سے شادی کا فیصلہ یا اس سے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ بہتر طریقے سے کر سکوں گی۔ لیکن جہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ خود اسی چکر میں پھنستی چلی جاتی ہیں۔ آپ نے ایک رات بات کی، آپ نے ایک دفعہ تصویر بھیجی، پھر آپ کو مزید ڈیمانڈ شروع ہو گئی کہ اب آپ آڈیو کال سے ویڈیو کال پہ آ جائیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں آ رہی ہیں، آپ کہاں جا رہی ہیں، اور آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کے آفس میں کون ہے، آپ کے گھر میں کون کون لوگ ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ ایک دم سے اگلے بندے کو اپنی زندگی میں اتنی ایکسیس دے دیتی ہیں، اور اس کے بعد آپ توقع کرتی ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ 100% آنیسٹی کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ کو پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنا کرائٹیریا، اپنا معیار، اپنی سوچ کسی انسان کی محبت کے لیے تبدیل نہیں کرنی ہے۔ اور جب آپ
اگلے بندے کو اس بات کی ایکسیس دے رہی ہیں کہ تم مجھے باہر مل لو، تم مجھے کافی پہ مل لو، تم مجھے چائے پہ مل لو، تم مجھ سے فون پہ چیٹ کر لو، مجھ سے بات چیت کر لو۔ تو بنیادی طور پہ جب لڑکیاں میرے پاس پھر جن کی شادیاں ہو بھی جاتی ہیں، ان کو جو تانے بعد میں سننے پڑتے ہیں ساری زندگی، وہ یہی ہوتے ہیں کہ تم تو میرے لیے بھی اویلیبل ہو گئی تھی، تم تو میرے بلانے پہ منہ اٹھا کے آ گئی تھی، میں نے تو تمہیں کبھی اس طرح سے نہیں بلایا تھا، میرے علاوہ تمہیں کسی اور نے بھی ایک دفعہ بھی بلایا ہوگا تو تم فوراً اس کو ملنے پہنچ گئی ہوگی، میں نے تو تمہیں صرف ایک دفعہ کہا تھا کافی پہ آنے کا اور تم جلدی سے آ گئی، اور پتہ نہیں اور تم میرے علاوہ کس کس کو ملتی ہوگی، اور تم میرے علاوہ کس کس سے راتوں کو بات کرتی ہوگی، تم میرے علاوہ کس کس کو اپنی تصویریں بھیجتی ہوگی۔ یہ چیزیں پھر آپ کو کل کو سننی نہیں پڑتی ہیں۔ بنیادی طور پہ جب آپ کسی سے بھی ملتی ہیں تو پہلے آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ آپ اگلے کو بھی دیکھیں کہ اس کی کردار کے اندر کون کون سے اصول ہیں، وہ اپنے ساتھ جو آپ کے، اگر وہ آپ بینک میں کام کر رہی ہیں، آپ کسی آفس میں کام کر رہی ہیں، آپ کسی میٹرو پہ جاتی ہیں، آپ کا کوئی لین دین ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ تو وہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے آرٹیفیشلی اچھا بن ہی جائے گا، لیکن جو آپ کے آفس کے چوکی دار ہیں، جو آپ کے وین کے ڈرائیور ہیں، جو سٹاف ہے دائیں بائیں کا، اس سے اس بندے کا لین دین کیسا ہے، اس کے ساتھ اس کا بات کرنے کا رویہ کیسا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ لین دین کیسا ہے، اس کی سوچ عورتوں کے بارے میں کیسی ہے، اس کے فرینک بیہیویئرز کو چیک کریں۔ کسی کے ساتھ ٹائم پاس کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ زندگی بھر کے لیے رشتہ بنانا ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے۔ لڑکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی میرے پاس بچیاں آتی ہیں وہ یوزلی بہت ناتجربہ کار ہوتی ہیں، ان کو جو پہلا لڑکا یا پہلا مرد باہر ملتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ بہت اچھی ہیں، آپ بہت پیاری ہیں، اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ 3-4 فکرے جو ہیں لڑکیوں کو سمجھ لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے کہ یہ فکرے جو ہیں یہ بالکل ٹریپ ہے، یہ ایک پھندا ہوتا ہے، اس پھندے کے اندر آپ نے نہیں پھنسنا، اور آپ کوئی مطلب اپنے آپ کو اتنی بھوک نہیں ہونی چاہیے تعریف کی، آپ کو اتنی خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ہر وقت میرے حسن کی تعریف کرے اور مجھے اچھا بولے۔ آپ کو خود اپنی ذات میں اپنے آپ سے اتنا خوش رہنا سیکھنا چاہیے کہ آپ کو ہر وقت کسی کی تعریفوں کی مطلب ضرورت نہ رہے۔ یو انڈرسٹینڈ کہ اب دیکھیں ایک بندے سے صرف 2-4 تعریفیں سننے کے لیے آپ کو اس کی کتنی فضول باتیں سننی پڑیں گی، ماننی پڑیں گی، مجھے یہاں ملنے آ جاؤ، مجھے وہاں ملنے آ جاؤ، میرے دوستوں سے مل لو، مجھے کافی پہ بلا لیا، پھر کچھ لڑکے الٹی سیدھی پکچرز مانگتے ہیں لڑکیوں سے، پھر وہ پکچرز چلی جاتی ہیں، پھر 5-6 مہینے جب ایک لڑکی کسی کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہے اور اس کو اپنا خامن ٹائم سے پہلے مان لینا، اگر آپ سیدھی ہیں، آپ معصوم ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سدھاپے اور معصومیت میں اپنی کردار کی کشی کی کسی کو اجازت دے دیں، یہ کوئی معصومیت کا لیول نہیں ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا آپ سے کہ میں آپ سے شادی کروں گا تو ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ رشتہ لے کے آ جائیں اور شادی کر لیں، اور اگر وہ رشتہ لے کے نہیں آ رہا اور آپ اس کو روز باہر کافی پہ مل رہی ہیں، روز اس سے رات کو فون پہ بات کر رہی ہیں، تو وہ آپ کے علاوہ 6 اور عورتوں سے بات کر رہا ہے اور آپ ان میں سے اس کے لیے ایک عورت ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ یوزلی عورت جو ہے، عورت میں اللہ نے یہ ٹینڈنسی رکھی ہے کہ وہ بہت جلدی جس کے ساتھ دل لگاتی ہے، میں یوزلی کی بات کر رہی ہوں، میں 5-10% کی بات نہیں کر رہی ہوں، جو لڑکے اور لڑکیوں دونوں میں سے ہی اب نارمیلٹی ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، میں جنرل میجورٹی کی بات کر رہی ہوں کہ وہ آپ کے علاوہ بھی اور بہت ساری لڑکیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اس نے آپ سے صرف دل لگی کی ہوتی ہے اور آپ نے اس کو اپنی زندگی بھر کا پارٹنر ذہن میں بنا لیا ہوتا ہے، شادی کی تقریب بھی سوچ لی ہوتی ہے، ہنی مون بھی پلان کر لیا ہوتا ہے۔ آپ کے زیادہ سوچنے سے اس انسان کی انٹینشن تبدیل نہیں ہو جانی۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ اور انسان ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن، ہر روز تبدیل ہوتے ہیں۔
اگر وہ سنجیدہ ہے تو وہ آپ کے گھر رشتہ لے کے آ جائے گا، اگر وہ سنجیدہ نہیں ہے تو آپ کا معیار اپنی ذات کے بارے میں اتنا بلند ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کے رویے سے کوئی فرق نہ پڑے۔